ऋषि صاحب بھی کہتے ہیں جی وہ وہاں پہ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ تو آپ کے گھر کے اندر جو ہوا ہے وہ آپ نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بتایا. یہ عقیدہ اگر رکھیں رب نے بتایا تو پتہ چل یہ رکھتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس ایک کمپیٹنسی ہے، ایک مہارت آ گئی ہے، وہ جب چاہیں جو غیب چاہیں معلوم کر لیتے ہیں خود بخود. خود بخود. یہی عقیدہ ان سے پوچھ لیں. سنت کا متفقہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی، ازلی، ابدی اور لامحدود ہے، اور نبی علیہ السلام کا علم محدود عطائی اور مخلوق ہے. یہ بھی یاد رہے کہ علم ذاتی، ازلی، ابدی، قدیم یہ خدا کی صفت ہے، اور ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ نبی ہو یا ولی، جن ہو یا فرشتہ، اس کو جو علم عطا کیا ہے وہ رب نے عطا. اور ہمارے نبی کو کتنا عطا کیا؟ علمت علم الاولین والآخرین. حضور فرماتے ہیں لوگوں مجھے اولین کا علم بھی خدا نے عطا فرما دیے، آخرین کا علم بھی عطا فرما. اور اللہ کے علم اور نبی کے علم کا اگر تقابل کریں تو یوں بھی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور یہ دولت المکیہ کے اندر یہ کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم اتنا بھی ہم نہیں مانتے جتنا ایک چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے. لیکن یہ بھی ختم نہیں ہوئی بات. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول اور باقی تمام انبیاء، شہداء، اولیاء، ملائک، جمیع مخلوقات اور رسول کے علم کا اگر تقابل کیا جائے تو رسول اللہ کا علم 7 سمندروں کی طرح، اور اس کے مقابلے میں تمام نبی، تمام ولی، تمام شہید، تمام ملائکہ، ان کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ کے مقابلے میں پانی کا قطرہ. آپ نے بریلویوں پر الزام لگایا ہے کہ بریلوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب اللہ کی عطا کے بغیر مانتے ہیں، جو سفید جھوٹ ہے آپ کا. کسی بریلوی عالم نے اگر میں نے یہ اسی طرح کہا تو واقعی سفید جھوٹ ہوگا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. وہ کلپ کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا ہے. وہ میرا آپ کے ساتھ علم غیب کے اوپر کلپ ہے، وہ جو نجی چینل کے اوپر تھا اس کے حوالے سے تھا. میں نے آپ کو وہ ٹروتھ ریویل کیا تھا جو دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کے علماء کو بھی نہیں پتا، کیونکہ میں 31 سال بریلوی رہا ہوں. میں نے بتایا تھا یار مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ بریلوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بغیر علم غیب جانتے ہیں. میرا تو علم غیب کے اوپر 5 سال پرانا لیکچر ہے، مسئلہ 6A اور 6B، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں تو میں نے اہل حدیث کو رگڑا لگا دیا علم غیب کے مسئلے میں. تو میں نے یہ بات کیوں کر رہی ہے؟ یہ میں نے بات کچھ اور کی تھی، اس کو غلط رنگ پہنایا گیا. میں نے یہ بتایا تھا عطائی اگر یہ مانے نا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ عطائی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ علم غیب حاصل کرنا ایک کمپیٹنسی ہے. جیسے ایک روٹیاں لگانے والے کے پاس کمپیٹنسی ہے کہ وہ جب چاہے روٹی لگا لے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کو دوبارہ سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس کمپیٹنسی ہے. ایک موبائل چلانے والا جب چاہے میسج کر لے، یہ کمپیٹنسی ہے. علم غیب کو بھی یہ اسی طرح کی کمپیٹنسی مانتے ہیں کہ ایک بار ہی اللہ نے سارا دے دیا ہے، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے حضور کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں علم غیب یہ نہیں ہے. علم غیب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اس وقت سکھاتا ہے. یہ کہتے ہیں ایک بار ہی سب کچھ سکھا دیا ہوا ہے، اب بار بار اللہ کو کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں. مراد یہ کمپیٹنسی اللہ ہی کی ہے. اگر یہ کہہ دیں نا کہ ایسا نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ یہ کب کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ما کانا و ما یکون کا علم ہے. آپ اگر کہیں جی یہ ہم جو مجلس کر رہے ہیں اس مجلس کی خبر نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں ہو رہی ہے، تو بریلوی کیا کہیں گے؟ ہاں ہو رہی ہے. ان کو کہ آپ کے پاس کون سی وحی آئی ہے کہ اس مجلس کی قبر نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے؟ کیونکہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ کون سی چیز دکھانی ہے کون سی نہیں. علم غیب کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ. تو یہ ڈیسیژن اللہ نے آپ کو کب اعتماد میں لیا ہے کہ جی یہ جو مجلس نمبر 18 ہے 15 جولائی 2018 کی، یہ نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں دکھائی جا رہی ہے. یہ جو اللہ نے ڈیسیژن لیا ہے یہ کس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے؟ آؤ نا بچے پھر تو بات دساں گے بھی وہ کون ہے. تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو اگر یہ کہہ دیں کہ یہ سب کچھ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو مکمل کمپیٹنسی حاصل ہو چکی ہے ایک ہی بار میں. اس عقیدے کو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو کمپیٹنسی سمجھ لیا. ہم یہ کہتے ہیں جیسے بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے پستان میں آٹومیٹکلی دودھ آ جاتا ہے، اس دودھ کے اوپر عورت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، بالکل اس طریقے سے نبیوں کو علم غیب پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان پہ ظاہر ہوتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں ظاہر ہوتا. یہ والا اگر یہ عقیدہ مانے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں. باقی عطائی تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے ہر چیز اللہ نے عطا کی ہوئی ہے.
وہ مستقل بذات اور ذاتی عطائی اور محدود غیر محدود والا رولا ہی نہیں ہے. اچھا یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ احمد بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اللہ اور نبی علیہ السلام کا اس طرح ہی ہے جیسے ایک سمندر میں جی بالکل اگر کوئی چونچ مارے کوئی چڑیا اس کی نوک کے ساتھ جو لگتا ہے وہ ان کو کہ ٹھیک ہے مان لیا. اب جو اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک سمندر ہے اور ایک طرف چونچ کا قطرہ ہے, تو ذرا موٹے موٹے فرق گنوائے نا پھر کہ یہ چیز اللہ کو پتا ہے اور یہ نبی کو اس نے نہیں بتائی. چلو 19-20 کا فرق, یہ میں بڑی ٹیکنیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں تھوڑے نال, انجینئر ہی کر سکتا ہے, یہ مولویوں کا واسطہ روگ نہیں ہے. 19-20 کا فرق تو آپ کو تلاش کرنے میں فرق ہے نا یار. 19 وچوں اے 19 گلاں نبی نو پتا نے, اے ایک 20 گل سی جیڑی اللہ نو پتا نبی نو نہیں پتا, تو وہ تو بڑی مشکل ہوگی تلاش کرنی. جہاں پہ سمندر میں چڑیا کی چونچ کی نوک پہ پانی لگ رہا اور سمندر اللہ کا علم ہو, جہاں اتنا بڑا ڈیفرنس ہے, تو اس میں تو آپ ہزاروں باتیں ایسی بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کو پتا ہے اور نبی کو نہیں پتا. دسو تسی جب یہ بات کریں گے اور جی اسی کو فیتا مارن بیٹھے ہیں, یہ بڑی بڑی گستاخی ہے. اس کا مطلب ہے یہ آپ کا جھوٹا کلیم ہے. ان کا پتہ کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کا سارا علم نبی کے پاس ہے, صرف فرق یہ ہے اللہ کا ذاتی اور نبی کا عطائی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ان کا عقیدہ ہے. ما کان و ما یکون کا کیا مطلب ہے, اور کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا یہ سارا علم نبی کے پاس ہے. یہ اللہ کے برابر علم مانتے ہیں, صرف عطائی اور ذاتی کا فرق کرتے ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ چونچ اور سمندر والا ہے, وہ تو اتنا بڑا فرق ہے انے نو بھی نظر آ جائے گا. ذرا گنواؤ نا, ہم گنواتے ہیں قرآن و حدیث سے. قرآن میں درجنوں جگہ ہے اے نبی آپ کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے. یہ قرآن کی ساری آیتوں کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ منسوخ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا حضور کو وفات سے پہلے قیامت کا علم نہ دیا گیا ہو. قرآن میں تو وہ آیت موجود نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں یہ محبوبیت کا تقاضا ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہے نبی آپ سے تو اس طرح پوچھ رہے ہیں قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. نبی آپ سے قیامت آپ فرمائیں یہ علم اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس لیول پہ جا کے بات کیا, نبی آپ سے تو اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے آپ دھاگ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اس مسئلے میں, آپ اس کی تلاش میں ہیں. آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے اللہ کے پاس. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غیب کی 5 کنجی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں جتنا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ میں کہتا ہوں ان کی یہ بالکل میری سٹیٹمنٹ صحیح ہے, یہ بڑی انٹلیکچوئل سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کمپیٹنسی کلیم کرتے ہیں کہ وہ خود حاصل کر لیتے ہیں. ایک بار ہی اللہ نے ان کو دے دیا, اب وہ جب چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں خود حاصل کرتے ہیں. اس دینے کو میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی نے خود حاصل کیا. ہم اسی عقیدے کو تو باطل سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیا ہوا, بلکہ جب دکھانا ہوتا ہے اسی وقت اتنا ہی دیا جاتا ہے, بس یہ عقیدہ ہے. اچھا اس میں میری جو ایک یہ آپ کی اب ذمہ داری ہے, جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں نا آپ کو ملتے ہیں اور وہ چونچ کی اور سمندر کی مثال دیتے ہیں, ان کو کوئی چونچ اور سمندر تو انفینٹ اور زیرو کا فرق ہے, تو کوئی موٹی موٹی کو 8-10 باتیں گنواؤ نا جو نبی کو نہیں پتا اور اللہ کو پتا ہے, تو تانوں پہ جان گے اگوں. تو پھر کو یہ بات کیوں کرتے ہو پھر, جب آپ اتنا بڑا ڈیفرنس ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. ہمیں کہ ہم بتاتے ہیں قرآن سے کہ قیامت کا علم نہیں دیا گیا, اس کے علاوہ کئی چیزیں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ادھر آپ کو گستاخی ہو جو اور فیتا مارنا, فیتا تے تسی خود مارے اے فیتا تے احمد بریلوی صاحب نے الدولت المکیہ میں لکھا ہے کہ وہ چونچ کے ساتھ جو لگتا ہے وہ نبی کا علم ہے اور سمندر اللہ کا علم ہے. یہ فیتا کس نے مارا ہے؟ احمد بریلوی صاحب نے. فیتا مار کے سائڈ تے ہو گیا, پیمائش بھی دسو نا سانو, خالی فیتا ہی مار دے پیو. گنواؤ نا کیڑی کیڑی چیز نبی نو پتا ہے, کیڑی کیڑی چیز اللہ نو پتا ہے. نہیں وہ کہتے ہیں لسٹ ہم بنانے کے مجاز ہی نہیں, ہمارے پاس علم ہی کوئی نہیں. علم نہیں ہے تو پھر آپ ما کانا و ما یکون کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے علم کا وہ پتہ ہے, سارے نبی ما کے علم کا کانا پتہ و ما یکون کیوں کلیم کر رہے ہیں پھر آپ؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ اے نبی جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ ہوگا ہم نے آپ کو علم دے دیا ہے, یہ آپ نے کیوں کلیم کیا پھر؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں آپ کا عقیدہ ہی جو ہے وہ بدعت کے اوپر مبنی ہے, آپ نے خود گھڑا ہے. یہ انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ سر جمعے کے ہر خطبے میں کہتے ہیں ما کانا و ما یکون. تسی چنگے بریلویاں نہ رہے ہو, جا کے پوچھو ما کانا و ما یکون. نہیں وہ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ ہمارے تو بڑے جو 4-5 علماء ہیں نا, نعیم الدین مراد آبادی صاحب, احمد رضا بریلوی جی صاحب, نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی احمد تفسیر نعیمی پڑھ صاحب لیں, ہیں. مفتی احمد ہاں نعیمی صاحب کا نام جال حق میں نا علم غیب کی تفسیر پڑھ لیں. اچھا انہوں نے دنیا کا ہر علم ثابت کیا ہے, کسی ایک کی بھی نفی نہیں کی ہے. جب آپ نفی کسی چیز کی نہیں کر رہے تو ہمیں چونچ اور سمندر کی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں لیکن ایک اس میں سوال وہ کر سکتے ہیں نا, میں کیونکہ بات کروں گا ان سے پوچھوں گا, وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ جب آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک علم ایسا ہے جو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا, تو وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن میں آیا کہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے, تو مجھے قرآن سے پتہ چلا. اچھا ہاں تو نبی علیہ السلام کو بھی یہ بات, تو نبی علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے, تو میرے پاس بھی قیامت کا علم تو نہیں ہے نا کہ کون سی تاریخ کو آئے گی, کون سے سن میں آئے گی. یہی بات اللہ نے کنوے کر دی, مجھے نہیں پتا.
آپ نے کہا تھا نہیں کہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ماں کان و ما یکون کا علم ہے، تو یہ میرے ہاتھ میں احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے، یہ دکھائیں جی ان کو ایچ ڈی کیمرے میں، کنز الایمان، یہ کنز الایمان ہے، اور اس کے اوپر مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی لگی ہوئی ہے خزائن العرفان تفسیر نا. تفسیر تو سورۃ الرحمن کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ آپ دیکھیے، اس میں انہوں نے یہ سورۃ الرحمن کی جو سٹارٹ میں ہی نا یہ دو، جس پہ میری یہ دو انگلی ہیں، اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ٹھیک ہے جی. پڑھا جا رہا ہے شاہ جی آپ سے؟ جی پڑھا جائے. ہاں جی پڑھیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے، آپ بھی پڑھ کے سنائیں. ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا یہ نیچے جو اس کا حاشیہ بھی پڑھ دیں کائنڈلی. آشیا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، خود پڑھے نا جی، ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ کوئی قرآن حدیث ہے جو ہم پڑھ دیں، خود پڑھیں. ہم نے تو یہ دکھانا تھا کہ ان کا یہ کلیم ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، اور ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا. یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے. اچھا حالانکہ یہ جرنلی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کو قوت گویائی سکھائی. چلیں یہ خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو ہیں انہی کے مکتبہ فکر سے ہیں، یہ جمال القرآن جی ذرا ان کو دکھائیں. انہوں نے یہ والا ترجمہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے ما کانا و ما یکون والا کوئی لفظ ہی نہیں لکھا اس میں. انہوں نے کہا قرآن کا بیان سکھایا. وہ تو بالکل ٹھیک ہے، قرآن کا بیان ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے امت تک پہنچنا ہے نا. تو یہ شروع کی آیات ہی ہیں، یہ ان کو کور کریں. اس میں آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا ترجمہ کیا. رحمان نے اپنے حبیب کو سکھایا قرآن، پیدا فرمایا انسان کامل کو، نیز اسے قرآن کا بیان سکھایا. قرآن کا بیان سکھایا، یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ما کانا ما یکون کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو باقی جو تفصیلات آئی ہیں مطلب وہ احادیث کی شکل میں آ گئی ہیں ہم تک. مسئلہ 6A اور B میرا ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل کے ساتھ، جسے شوق ہے تو وہ دیکھے. باقی ظاہر ایک مجلس اب علم غیب کی مجلس تو نہیں ہے نا جس میں آپ ساری نیٹی گیٹیز ڈسکس کریں. ٹھیک. اگلے سوالات کریں.